رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ وقال تعالی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ معزز سامعین، محترم حضرات، گزشتہ جمعہ کو عید الاضحیٰ قربانی کے آداب وغیرہ کے تعلق سے بات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جمعہ کو صفا مروہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور یہ بات ہوئی تھی کہ عید الاضحیٰ کے بعد والے جمعہ کو اس بات کو آگے ہم اور بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو اللہ کی نشانی قرار دیا، جبکہ صفا مروہ سے بڑی بڑی پہاڑیاں اور نشانیاں روئے زمین میں موجود ہیں، لیکن صفا مروہ کو کیوں اللہ نے اپنی نشانی قرار دی؟ تو یہ بات آئی تھی کہ چونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کے بیچ میں پانی کے لیے حضرت اسماعیل کے لیے کہ پانی کے لیے دوڑی تھی، تو اس دوڑنے کی وجہ سے، اس قربانی اور محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شاعر پہچان بتائی۔ اب چونکہ دنیا بھر کے وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں جو سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ سوچنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، وہ سوچنے والے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی منصوبہ بنائیں تو اس منصوبے کو صاحب حیثیت اور مالدار لوگ نافذ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ سوچنے والے لوگ قوم کی تعمیر، ڈیولپمنٹ کے لیے منصوبوں کو نافذ کرنے والے لوگ حج بیت اللہ کے لیے پہنچیں گے، تو اس دونوں پہاڑیوں کو کہا گیا کہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب اللہ کی جتنی بھی نشانیاں سب میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس نشانی میں زیادہ غور و فکر کرنے کا حکم ہے۔ جتنی بھی نشانیاں اللہ کی ہیں ان سب کا احترام اور ان سب کی قدر و منزلت ہر مسلمان کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ اور نشانیوں کے بارے میں اور باتیں آئی تھی، جتنی بھی پہچان ہے اسلام کی، آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، جس سے تشخص ہے مسلمان اور اسلام کی، ان تمام چیزوں سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے۔ جو اسلام کی نشانیوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، وہ اس کے دل کی گہرائی سے تقویٰ کی چیز ہوتی ہے۔ جس کے دل کی گہرائی میں تقویٰ ہوگا وہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا، اس کی قدر کرے گا، اس کا احترام کرے گا، اس کا اکرام کرے گا۔ جس کے دل میں ان نشانیوں کی قدر نہیں ہوگی وہ احترام نہیں کرے گا۔ ہر مسلمان مسجد کا احترام کرتا ہے، ہر مسلمان اذان کا احترام کرتا ہے، نماز کا، ہر مسلمان قرآن کا احترام کرتا ہے۔ تو جتنی بھی اسلام کی پہچان ہے وہ تمام چیزیں شعائر ہیں، اسلام کے شعائر ہیں اور اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کے احترام کرنے کا حکم ہے۔ اسی میں داڑھی بھی ہے، اسی میں ٹوپی بھی ہے۔ یہ اسلام کی داڑھی اسلام کے شعائر میں سے ہے، ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے۔ حالات کتنے بھی خراب آ جائیں ہم اسلام کے شاعر کو، اسلام کی پہچان کو نہیں چھوڑ سکتے، اور جب ہم اپنے شاعر کو، پہچان کو چھوڑتے ہیں تو حالات اور خراب ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ کا شاعر، من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر سے، اللہ کے پہچان سے۔ اس پہاڑی کو اس لیے ایسا کہا گیا، حکمت یہ ہے، اور بھی چیزیں ہوں گی لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ چونکہ حضرت حاجرہ وہاں دوڑی تھی تو ان کی زندگی کو، ان کی قربانی کو، ان کی محنت کو، ان کے مجاہدے کو لوگ سوچیں، غور کریں، اور وہی چیز لا کر کے اپنے اپنے علاقوں میں
اپنے اپنی قوموں میں، اپنے اپنی بستیوں میں لوگوں کے اندر پیدا کریں کہ سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ کہ گھر کی عورت اگر دیندار ہوگی، دین کے لیے قربانی دینے والی ہوگی، تو پھر اس کی گود میں ایسے بچے پیدا ہوں گے، ایسے بچے جوان ہوں گے جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرے گے۔ یہ نشانی ہے، یہ چیز غور کرنے والی ہے۔ یہ غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ہماری ہاجرہ جو نبی نہیں تھی، نبی کی بیوی تھی، لیکن ان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر بغیر کھانے پینے کے انتظام کے، پانی کا انتظام نہیں، بچے کو لے کر کے آب گیا میدان میں رک گئیں۔ ان کے بارے میں غور کریں۔ اب وہ رک گئی اللہ کا حکم جان کر کے، تو ان کے گود میں جو بچہ جوان ہوا، وہ بچہ اللہ کے حکموں کے سامنے اتنا زیادہ سرنگو ہوا، اطاعت شعار رہا کہ باپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا تیار ہو جا، میں تمہیں ذبح کروں گا، بلکہ فانظر ماذا ترى، تم غور کر لو، میں نے خواب دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا فوراً کہتا ہے جو اللہ نے حکم دیا اس کو کر گزریے۔ تو ایسے بچے ایسی عورتوں کی گود میں جوان ہوتے ہیں جو اس طرح صبر کرنے والی ہوں۔ پھر اسی میں حضرت اسماعیل کی زندگی کا سبق بخاری کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا۔ پہلی بیوی تھی، گھر کی شکایت باہر بتلا دی، کمزوری بتلا دی، ابراہیم علیہ السلام کو طلاق دینے کا حکم دیا، طلاق دے دی۔ دوسری بیوی آئیں، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنی گھر کی کمزوری، کھانے پینے کی پریشانی دوسروں کے سامنے نہیں بیان کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کو نہ بدلیں، ان کو طلاق نہیں دیں گے۔ پھر بیوی بن کر کے رہیں۔ ان کی نسل سے، دوسری بیوی کی نسل سے یہ مکہ، قریش مکہ پیدا ہوئی، اور اسی میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ جو عورتیں صبر کرنے والی ہوتی ہیں، جس گھر میں عورتیں صبر کرنے والی ہوتی ہیں، جس گھر میں عورتیں باہمت ہوتی ہیں، جس گھر میں عورتیں کانا پھوسی کرنے والے نہیں ہوتی ہیں، جس گھر میں عورتیں شکوہ شکایت کرنے والی نہیں ہوتی ہیں، اس گھر کے بچے بہادر ہوتے ہیں، باہمت ہوتے ہیں، دین کے لیے، اپنے عزائم کے لیے، اپنے منصوبے کے لیے، اپنے اسٹینڈ کے لیے، اپنے موقف کے لیے قربانی دینے والے پیدا ہوتے ہیں۔ جس گھر میں عورتیں کم ہمت پیدا ہوتی ہیں، کم ہمت ہوتی ہیں، بزدل ہوتی ہیں، دین پر کھڑی رہنے والی نہیں ہوتی ہیں، اور کانا پھوسی کرنے والی ہوتی ہیں، گھر کی کمزوریاں، گھر کی پریشانیاں شکوہ شکایت کرنے والی ہوتی ہیں، اس گھر میں عورتیں بہادر نہیں پیدا ہو سکتے، قابل نہیں پیدا ہو سکتے، لڑاکو تو پیدا ہو سکتے ہیں، جنگ اور خرافات کرنے والے تو پیدا ہو سکتے ہیں، شجاع اور بہادر بچے انہی ماؤں کی گود میں پیدا ہوتے ہیں جو صبر کرنے والی ہوتی ہیں اور ہمت والی ہوتی ہیں، اور اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کر دینے والی ہوتی ہیں۔ یہ شاعر ہے، اس پہاڑی سے یہ سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی نسل میں پیدا کیا۔ پہلی بیوی تھی، شکایت کر دی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں خاتم النبیین اور ان کے کمپینینز، ان کے صحابہ، ان کے ساتھی اس خاتون کے وطن سے، نسل سے چلیں، بلکہ باہمت خاتون جو شکوہ شکایت کرنے والی نہیں ہوگی، اس کی نسل سے۔ قریش کے لوگ 1,24,000 صحابہ کرام تھے، اکثریت قریش کی تھی، وہ سب اسی خاندان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے پیدا ہوئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں باہمت بچے پیدا ہوں اور قابل بچے پیدا ہوں، دین کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے قربانی دینے والے بچے پیدا ہوں، تو ہماری عورتوں کو اسی طرح باہمت ہونی چاہیے۔ ہم نے بتلایا تھا عورتیں کہاں سے پیدا ہوں گی، کہاں سے آئیں گی۔ ہماری بیٹی، ہماری بہن کسی کی بیوی، کسی کی بہو بنتی ہے، کسی کی ماں بنتی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی ایسی تعلیم اور تربیت کریں کہ ان کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں اپنے گھر کو بتانا ہے، آباد کرنا ہے، اور انبیاء کی سنت، حضرت ہاجرہ کی سنت کو، حضرت اسماعیل کی دوسری بیوی کی سنت کو، حضرت عائشہ کی سنت کو، حضرت خدیجہ کی سنت کو سامنے رکھنا ہے، تو
وہ اس طرح سے گھروں میں رہیں گی، لیکن ہم دوسرے نہج پہ تربیت کرتے ہیں۔ ہماری بچیوں کے سامنے، ہماری بہنوں کے سامنے ان لوگوں کے واقعات آتے ہی نہیں ہیں، ناچنے گانے والوں کے واقعات آتے ہیں، ان کے حالات آتے ہیں، تو اسی طرح سے کبھی ڈسکو کے لیے، کسی چھمک چھلا کے لیے، کبھی پائل کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے ناز و نخرے، شکوے شکایت اور لڑائی جھگڑے اختلافات ہوتے ہیں، اور مرغن کھانے اور دنیا بھر چیزوں کے لیے۔ وہ قربانی دینے والی عورت تھی، اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی قربانی دینے والی عورت تھی۔ جب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کو باپ کا گود اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یہی بتانے کے لیے کہ بہادر بچے، قابل بچے، بڑے لوگ ماں کی گود میں بڑے بنتے ہیں، باپ کی گود میں بڑے نہیں بنا کرتے ہیں، ماں کو گود ملا۔ یہ سبق ہے انسانوں کے لیے، انسانی قافلوں کے لیے، کہ ایسی عورتیں ہوں۔ ان کی عمر تھی دوسری شادی کر سکتی تھی حضرت آمینہ، عمر تھی ان کی، لیکن نہیں، بچے کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ پھر ننہالی رشتے سے جو مدینہ میں تھے وہاں پہنچے، رشتے میں واپس ہو رہے تھے، راستے میں ان کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ تو آگے بڑھنے کے لیے، مکہ آنے کے لیے پورے مکہ کے لوگ لینے کے لیے جا سکتے تھے، اتنے لوگ محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انتظام کر سکتے تھے، لیکن وہاں کوئی نہیں پہنچا، بلکہ باندی تھی، ان کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے۔ باپ نہیں تھا، ماں کا انتقال ہو چکا، پھر اللہ نے دوسری عورت کا گود دیا کہ مرد کی گود میں بچہ آگے نہیں بڑھے گا۔ بہادر، ہمت والی، صبر کرنے والی، شکر کرنے والی عورتوں کی گود میں جو بچے پلیں گے وہ ایسے قابل بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں۔ پھر شادی ہوتی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن حجاز کا جو عرب کا تھا، کاروباری جو یونین تھی اس کی ممبر تھی، ویٹو پاور ان کو حاصل تھا۔ سارے لوگ مل کر کے ایک فیصلہ کر لے کہ تجارتی قافلہ ادھر جائے گا، حضرت خدیجہ کہتے کہ نہیں ادھر جائے گا، تو تمام لوگوں کے فیصلے رد ہو جاتے تھے، حضرت خدیجہ کے فیصلے نافذ ہوتے تھے۔ بیوہ تھی، آپ 25 سال کے تھے، ان سے شادی ہوئی۔ اللہ نے دکھایا، انتظام کیا کہ دیکھو، مومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، تحریکوں کو آگے بڑھانے کے لیے، قوموں کی تصویر بدلنے کے لیے، سماج معاشرے کی اصلاح کے لیے باہمت عورتیں گھروں میں آئیں گی تو کیا ہوگا کہ سماج میں اصلاح اور انقلاب کی صورت پیدا ہوگی۔ وہ جب شب طالب میں قید ہو گئیں تو کھانا پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی نسیں، وہ بہت گوری تھیں، حسین تھیں، چونکہ دولت مند بھی تھی، کھانا پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی نسیں کالی ہو گئیں، نسیں دکھنے لگیں۔ اتنے عیش آرام ناز و نعم میں پلی ہوئی خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دولت کے سمندر کو لٹا دیا۔ ہم اور آپ دیکھیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، تھوڑی سی شکایت ہو جائے، کچھ روپیہ پیسہ ہم نے دے دیا تو مرد حضرات تو نظر نہیں رکھتے، لیکن عورتیں نظر رکھتی ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو 10,000 دیا تھا، بالی دیا تھا، ہار دیا تھا، وہ کہیں اس کے شوہر نے بیچ کر کے کچھ کاروبار تو نہیں کر لیا، کوئی کام نظر میں رکھتے ہیں۔ پوری دولت کے سمندر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بہا دیا اور کھانے پینے کی محتاج ہو گئی، نسیں ان کی کالی پڑ گئیں، لیکن ہمت اور حوصلے کے پہاڑ بن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی۔ یہ شاعر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کرو مسلمانوں، غور کرو انسانوں، بہادر قومیں، تقدیر بدلنے والی، تصویر بدلنے والی ایسی جماعتیں، ایسی نسلیں بہادر عورتوں کی گودوں میں پلتی ہیں، جوان ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے دکھلایا، جنگ کا ماحول تھا عرب کے اندر، ہر جگہ جنگ، ہر قبیلے سے جنگ، ہر خاندان میں جنگ ہوا کرتا تھا، لیکن اسلام کے لیے، اسلام میں رسول اللہ کے لیے، دین کے لیے سب سے پہلے کوئی مرد نہیں مارا گیا، کسی مرد کا خون نہیں بہا۔ سب سے پہلے جب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خون بہا، اور یہ بولنے کے لیے لفظ آسان ہے لیکن جس انداز میں خون بہا، کلیجہ پھٹ جائے انسان کا، انسان اس چیز کو سہن نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک پیر کو ایک اونٹ میں باندھا گیا، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ میں باندھا گیا، اور برچھی ماری گئی، انتقال ہو گیا، اور اونٹوں کو ہانک دیا گیا۔ جس طرح کپڑے کو پھاڑتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف اذیت ناک انداز میں ہٹ گئی۔ سب سے پہلے روئے زمین پر حضرت خدیجہ کا خون بہا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں
کہ کام کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے، دین کے لیے، قوم کے لیے ایسی عورتوں کی ضرورت ہے۔ ایسی عورتیں رہیں گی تو قومیں بہادر ہوں گی، باہمت ہوں گی اور آگے بڑھنے والے ہوں گی، فاتح ہوں گی۔ اگر بزدل ہوں گی، کم ہمت ہوں گی تو قومیں غلام بن جائیں گی۔ قوموں کو بہادر بنانے کے لیے، غلامی کی دلدل سے نکالنے کے لیے ایسی عورتوں کی ضرورت ہے۔ ایسی عورتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی بنیں گی۔ ایک بڑے عالم صبح کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا فقہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ فقہ، جس کو توفیق اللہ تعالیٰ دیتی وہی فقہ حاصل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے دین کے معاملے میں۔ سماج کے لیے حکایات سنانا، قصے سنانا، یہ دینی قصے سنانا، صحابہ کرام کے واقعات، انبیاء کے واقعات سنانا فقہ سے بھی زیادہ افضل اور بڑا ہے۔ کیوں؟ اس سے پوری سوچ بن جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں گھروں میں بہت زیادہ کتابیں نہیں پڑھتی تھیں، شائنہ میں اسلام کی تاریخ نغموں کے ساتھ پڑھتی تھی، رائمنگ اس پہ پڑھتی تھی، گیت پڑھا کرتی تھی اور کچھ کتابیں قرآن، لیکن ان کے بچے جو ہوتے تھے دین کے لیے قربان ہونے والے پیدا ہوتے تھے۔ آج ہمارے گھر میں گانے بج رہے ہیں، نغمے بج رہے ہیں، ساری چیزیں، دین کی بات آ ہی نہیں پاتی۔ تبلیغی جماعت کا نظام اتنا اچھا ہے، حکایت صحابہ گھروں میں سنائیں عورتوں کو، تو یہ عورتیں دین کی محافظ بنیں گی، دین کی قربانی دینے والی بنیں گی۔ اور میں یہ بتا دوں جو حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، یہ بظاہر جنگ کے حالات بن رہے ہیں، لیکن جنگ سے زیادہ زبان کی ضرورت پڑے گی، اور اس زبان کے ذریعہ جو فائٹ کریں گی یہ عورتیں ہی فائٹ کرنے والی ہوں گی، لیکن وہ عورتیں مقابلہ کرنے والی ہوں گی جو دین کے بارے میں کچھ جانیں گی، کچھ سمجھیں گی۔ ہم بتائیں گے تو وہ کریں گی۔ میں بھوپال جا رہا تھا، ٹائم ختم ہو گیا، پھر بتا دوں، کچھ لوگ زیادہ شادی کے بارے میں یہ صحت سے لوگ جا رہے تھے، بات کر رہے تھے، اپنے حساب سے جواب دے میں ٹالنا چاہتا تھا کہ یہ دوسرے لوگ ہمیں اکیلے تنہا کوئی معاملہ ہو جائے، تو اس میں ایک خاتون تھی ساڑی پہنے ہوئے، بہت بے پردہ بے حجاب تھی، میں ادھر دیکھ نہیں رہا تھا۔ پھر انہوں نے بولنا چالو کہ میں سنسکرت کی فلاں اسکول کی سب سے ٹاپ ٹیچر ہوں، جو زیادہ شادی کی باتیں کرتے ہو اشدود محمد رسول اللہ کے بارے میں۔ انہوں نے بہت صحیح کیا، بیوہ عورتوں کی شادی نہیں ہوتی تھی، شادی کیا، اور ان پر اعتراض کرنے سے پہلے تم فلاں کو دیکھو، ان کے 1000 بیویاں، ان کے 100 بیویاں، ان کے 500 بیویاں، ان کے 1 کروڑ بیویاں، سب کو حوالے کے بتایا اس نے۔ سارے لوگوں کے، دوسرے قوم کے پڑھے ہوئے ودوان لوگ تھے، سب کی زبانیں بند ہو گئیں۔ تو ایک مثال میں نے پیش کی۔ اس وقت زبان سے بات کرنے کے لیے عورتیں ہی زیادہ قربانی دیں گی، مقابلہ کریں گی، اسلام کی محافظ بنیں گی، لیکن کب؟ جب دین کی ان کو معلومات ہوگی۔ تو صفا مروہ پہچان ہے، اس پہچان میں یہ بتایا گیا کہ سماج کو بنانے والی عورتیں ہوتی ہیں، عورتوں کی جیسی تشکیل کرو گے ویسے بچے جوان ہوں گے، نسل بنے گی۔ اس لیے ہم اپنی بچیوں کی فکر کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔